السلام علیکم طلباء، میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ اردو ادب کی فرسٹ ایئر کی سیکنڈ بک جس کا نام شیپارے ہیں، اور اس میں ہم پڑھ رہے تھے علامہ اقبال کی ہم نے خضر راہ اور جواب خضر یہ پڑھ لی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے ان کی زندگی، جو نظم کا نام ہے زندگی، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم کچھ مشکل الفاظ ان کا مطالعہ کر لیتے ہیں، جیسے سود و زیاں کا مطلب ہوتا ہے نفع اور نقصان۔ جاودہ کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا۔ بے زنہار کا مطلب ہوتا ہے جس سے بچاؤ نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے نالا شب گیر، یعنی پچھلی رات کی آہف فغاں، اس کو نالا شب و گیر کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سوئے گردوں، یعنی آسمان کی طرف، سوئے گرد یعنی آسمان کی طرف۔ تسلیم جاں یعنی طاقت کو ماننے والا۔ کن فکاں یعنی دنیا ایک کائنات۔ پی کر خاکی یعنی مٹی کا جسم۔ عرصۂ محشر یعنی حشر کا میدان۔ امروز و فردا یعنی آج اور کل، امروز یعنی روز و فردا یعنی کل۔ جوئے شیر یعنی دودھ کی نہر، جوئے شیر یعنی دودھ کی نہر۔ تیشا کا یعنی ہوتا ہے اوزار، اور بدخشا کا ایک جگہ کا نام ہے۔ دفتر کا مطلب ہوتا ہے رجسٹر۔ ان کی جو نظم ہے علامہ اقبال کی، جس کا عنوان ہے زندگی، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے ناپ، جاؤ دا پہ ہم دوا ہر دم جواں ہے زندگی۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی۔ زندگانی کی حقیقت کو حقن کے دل سے پوچھ، جو شیر تیشا سنگ گراں ہے زندگی۔ زندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کمواب، اور آزادی میں بہرے پہ کرا ہے زندگی۔ آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، گرچہ ایک مٹی سے پی کر میں نہا ہے زندگی۔ کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے، مانند حباب کا مطلب ہوتا ہے بلبلا۔ اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار۔ تو ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت یعنی سچائی کے لیے، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پی کرے خاکی میں جاں پیدا کرے۔ پھونک ڈالے یہ زمین و آسماں مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ زندگی کی قوت پنہا کو کر دے آشکار، تابہ چنگاری فروغ جاودہ پیدا کرے۔ خاک مشرق پر چمک جائے مثال آفتاب۔ خاک مشرق کا مطلب ہوتا ہے پورب۔ خاک مشرق پر چمک جائے مثال آفتاب کی طرح، مثال آفتاب، تا جد خشا پھر وہی لالو گرا پیدا کرے جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ سوئے گردوں نالا شب گیر کا پیچھے سفیر، رات کے تاروں میں اپنے رازداں پیدا کرے۔ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ یہ زندگی نظم ہے۔ اس زندگی نظم میں علامہ اقبال نے زندگی جو آپ کو ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس زندگی ہمیں کیا مقصد کے لیے ہمیں دی گئی ہے، کیوں پیدا کی گئی ہے، اس کے بارے میں بتایا ہے، اور وہ اس کا بیان کرتے ہیں۔ یہ علامہ اقبال نے خضر علیہ السلام سے جو دوسرا سوال کیا وہ زندگی کے متعلق کیا تھا کہ اصل زندگی کیا ہے۔
اس میں خضر علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ زندگی نام ہے وقت کی تشبیب و فراز یعنی اتار چڑھاؤ کا، اور تشبیب و فراز سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کا نام آج کل شمار کرنے کا ہے۔ زندگی ایک بے کراں سمندر کی مانند ہے جس کا کوئی سرا نہیں ہے۔ اگر کسی کے تحت محدود زندگی ہو تو پھر اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ انسانی قوت یعنی طاقت جو اللہ نے وریت کی ہے یعنی عطا کی ہے، اس کی اہمیت بھی بتاتے ہیں کہ جب تک آزمائش اور امتحان سے انسان نہ گزرے اس وقت تک وہ ایک مٹی کے ڈھیر کی طرح ہے، لیکن امتحان کے روز سے گزرنے کے بعد زندگی ایک اہمیت حاصل کر لیتی ہے۔ خضر علیہ السلام شاعر کو نصیحت بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام کے دعوے داری کرنے والے کو پہلے اپنے اندر کے جذبات اور خوبیوں کو پیدا کرنے والا ہونا چاہیے جو اس کے لیے ضروری ہے، جیسے زندگی کی حقیقت اور قوت سے واقفیت ہو اور اس قوت سے ایک نئی دنیا آباد کرے۔ ایشیا میں پھر وہی دور لائے جو کہ کبھی اس کے اسلاف یعنی اس کے پرخوں نے ان کی کوششوں سے آیا تھا، یعنی کہ وہ اعمال اور وہ خوبیاں انسان کے اندر ہوں تو سب کچھ ممکن ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ بندہ اپنے رب کے حضور اپنی عاجزی اور انکساری، بندہ اپنے رب یعنی اللہ کی طرف اپنی عاجزی کا یعنی کہ میں تو اللہ کچھ بھی نہیں ہوں یہ سوچے، اور اس کا جو بھی عمل ہو وہ انکساری کے ساتھ ہو، اس کا اعتراف کرے، اس کو مان لے، اور اس سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اس دنیا کی حیثیت کو سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک عمل کو اپنے اعمال نامے میں درج کرائے، تب ہی زندگی کی کامیابی ممکن ہے۔ یعنی کہ جو سوال خضر علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا زندگی کے بارے میں، اس کا خضر علیہ السلام نے زندگی کو بیان کرتے ہوئے یہ بتایا کہ سب سے پہلے تو اپنے آپ میں ایک مقام پیدا کر، سب سے پہلے تو خود کو بنا، خود کی ذات کو بنا، اور جب خود کی ذات کو بنا لے گا تو کم و بیش کام آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمیں خدا تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی کو کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے، اور اصلی امتحان تو امتحان کے بعد انسان کی اہمیت کا پتہ پڑتا ہے۔ جب تک امتحان نہیں ہوتا ہے تب تک وہ بتایا نہیں جا سکتا کہ یہ انسان پاس ہوگا یا فیل، یا اس کو کون سی گریڈ ملے گی۔ اسی طرح سے جب تک انسان ایک امتحان سے نہیں گزر جاتا تب تک کچھ بھی کہنا ممکن نہیں ہے، اور اپنے اعمال میں انکساری پیدا کر، اپنے آپ میں عاجزی پیدا کر، اپنے آپ میں خدا کو مت بھول، اور اپنا آپ یہ سوچ کہ ایک دن خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، اور زندگی جو دی ہے اور جو لامحدود زندگی ہے، جو آنے والی زندگی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کی تیاری کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ جو اس کی تیاری اس طرح سے کر کہ تجھ کو وہ جو زندگی ملنے والی ہے اس کی ایک تیاری ہو جائے اور اس میں تو کامیاب ہو جائے۔ اس کے لیے نیک عمل کر، اور نیک عمل میں رعایا کاری نہ کر، دکھاوا نہ کر، اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے اس نیکی کر اور اس کو دریا میں ڈال بولتے ہیں، یعنی نیکی کر اور اس کو بھول جا، ہے نا۔ یہ زندگی کی حقیقت انہوں نے بتا دی، سمجھا دی کہ اپنے آپ میں ایک مقام پیدا کر، تب زندگی کا معنی تو سمجھے گا اور زندگی کا مقصد تو جان پائے گا۔ اس طرح سے یہ پورا ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔